بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الفطر، سب سے پہلے نام عید الفطر کو عید الفطر کیوں کہتے ہیں؟ کتنی عید آتی ہے سال میں؟ کتنی عید ہوتی مسلمانوں کی؟ دو۔ کتنی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا دو، لیکن اصل میں عید الفطر ہی اصل عید ہوتی ہے، جس کو مسلمان خوشی کا تہوار مناتا ہے۔ بقرعید والی جو عید ہوتی ہے وہ ہوتی ہے عید الاضحیٰ۔ کون سی؟ اس میں نحر کرتے، نحر یعنی قربانی کرتے، اور یہ جو عید ہوتی ہے اس میں نحر نہیں کرتے، کچھ نہیں کرتے، اس میں کھانا بناتے، ہم رشتہ داروں کے وہاں جاتے، رشتہ دار ہمارے وہاں آتے ہیں، سب مل کر گھومنے جاتے، خوشیاں مناتے۔ سمجھ میں آئی؟ تو یہ عید کا تہوار کس کا تہوار ہے؟ خوشی کا تہوار ہے۔ اس میں لڑنا جھگڑنا یا گناہ کرنا یا ناراض ہو جانا کسی سے، یہ سب نہیں کرنا ہے، اور عید کا روزہ حرام ہے۔ اب ٹاپک وائز سمجھ آئیں گے تو جلدی سمجھ میں بھی آئے گا اور جلدی ہوگا بھی۔ سب سے پہلا ٹاپک ہے رمضان 1 سال کے بعد آئے گا۔ عید کا آنے کا مطلب کیا؟ اب کہ بھائی اب 1 سال بعد ہی، 11 مہینے بعد ہی رمضان آئے گا نا۔ رمضان میں لوگ بہت عبادت کر لی ہے نا، سارے گناہ چھوڑ دیے، برے کام چھوڑ دیے، تو اپنے اندر بھی کچھ تبدیلی آئی نا، کہ ہماری روح پاک ہو گئی، اللہ ہم سے راضی ہو گیا، اللہ قبول کرے، ہم نے سارے روزے رکھے، عبادت کری، تو ہمارے اندر ایک اچھائی پیدا ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ اب عید آنے سے انسان یہ سمجھتا ہے کہ اب میں آزاد ہو گیا، اب قیدی بنوں گا 1 سال بعد۔ اصل میں قیدی کون بنا؟ شیطان، ہم نہیں۔ اصل میں رمضان میں ہی ہماری روح شیطان سے آزاد ہوتی ہے، ورنہ 11 مہینے شیطان وہ روح پہ کیا رہتا ہے؟ مسلط رہتا ہے، چونٹا ہوا رہتا ہے۔ لیکن رمضان آتے اس کو قید کر لیا جاتا شیطان کو، اور ہم کو گناہوں کی سوجھتی نہیں ہے۔ کیا نہیں ہوتی؟ سوجھتی نہیں ہے۔ ہم گناہ یعنی کہ جیسے شیطان ہم کو بار بار نئے نئے آئیڈیاز دیتا ہے گناہ کے، یوں نہیں تو یوں کر لے، یوں نہیں تو یوں کر لے، لیکن رمضان میں ہم وہ جو آئیڈیاز والے گناہ ہے وہ بھی نہیں کرتے، ریگولر جو کر رہے ہیں اکھے سال کبھی بھی، وہ گناہ بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور ہمارے لیے نیکی کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن رمضان بعد اب شیطان آزاد ہو جائے گا، تو ہم کو شیطان کی زیادہ فکر ہونی چاہیے کہ یہ اب ہم کو کیا کرائے گا؟ گناہ کرائے گا، لیکن اس کی بات ماننی نہیں ہے۔ جب بھی شیطان آئے گا ہم پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو جو ہمارے دماغ میں باتیں ڈال رہا ہے وہ بھاگ جائے گا۔ اس کے بعد میں شیطان سے بچنے کے لیے ہر وقت ذکر کرتے رہیں۔ کبھی بھی شیطانی بات یا گناہ کی بات دماغ میں آئے تو اعوذ پڑھنے کے ساتھ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، یا قرآن کی کوئی بھی تلاوت یہ من میں شروع کر دو، تو اس سے ہمارے دل میں گناہ کا جو خیال آیا وہ کیا ہو جائے گا؟ ہٹ جائے گا۔ بکھے سال ہمارے دل کی، ہمارے روح کی حفاظت کرنی ہے۔ کس سے کرنی ہے؟ شیطان سے۔ کتنے لوگ جاہل ہوتے ہیں، بولتے ہیں اکھے سال مزے کرو، گناہ کرو، رمضان میں توبہ کر لیں گے۔ یہ اس لیے نہیں ہوتا۔ رمضان ہوتا غلطی سدھارنے کے لیے۔ کس لیے ہوتا ہے؟ کوئی ویکیشن پہ جانے کے لیے نہیں ہوتا رمضان۔ رمضان آتا کہ مسلمان اپنی غلطی سدھار لے، تاکہ اب اکھے سال اگلے رمضان تک وہ کیا کرے؟ جیسا رمضان میں رہا ویسا ہی اکھے سال رہے۔ تو رہو گے انشاءاللہ۔ اب روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ پیسوں کی ہوتی۔ کس کی ہوتی؟ پیسوں کی زکوٰۃ کیا ہوتی؟ جس کے پاس زیادہ پیسے ہیں، سال بھر پیسہ، جو زیادہ پیسے کی رقم ہمارے پاس جمع رہی، 1 سال بعد اس کی زکوٰۃ نکالنی پڑتی ہے 2.5%۔ کتنی؟ تقریباً جیسے لوگوں کے پاس، کسی کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے، اس میں سے 2,500 روپیہ زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ اسی طرح روزے جو ہم نے رکھے ہیں، اب اکھے سال میں کچھ بھی کھایا پیا، کیا کرا نہیں کرا، لیکن روزے رکھنے سے ہمارے جسم میں جو بیماریاں پنپی، کیا کری؟ پنپی، وہ بیماری اچھی ہو جاتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں لانگ ٹرم بیماری۔ کیسی؟ لمبے گاڑے کی بیماری۔
جو دھیرے 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 اثر کرتی ہے، اس میں سب سے نمبر 1 کس کا نام آتا ہے؟ کینسر کا۔ تو ایک سائنٹسٹ نے یہ بھی بولا کہ مسلمان جو 30 روزے رکھتے ہیں سال میں، وہ اگر اکھی زندگی ایسے ہی رکھے جائے تو بہت زیادہ چانسز ہے کہ اس کو کینسر کبھی نہیں ہوگا۔ تو کینسر کس کو اچھا لگتا ہے؟ کسی کو نہیں۔ کینسر سب سے خراب بیماری مانی جاتی ہے۔ الگ الگ ٹائپ کے کینسر ہوتے ہیں۔ تو جو مسلمان ریگولر ہر سال رمضان کے 30 روزے رکھے گا پوری زندگی، تو انشاءاللہ اس کو کبھی کینسر ہوگا نہیں۔ آگے اللہ کی مرضی ہے، جس کو جو بیماری دینا چاہے کبھی بھی دے سکتا ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے، اور جس کو جب چاہے کوئی بھی بیماری سے اچھا کر سکتا ہے۔ یہ صرف ایک کیلکولیشن ہے۔ کیا ہے؟ لیکن چونکہ ہم کو پتہ ہے کہ کھانا نہیں کھائیں گے تو بھوک لگتی ہے، بھوک لگنے پہ کھانا کھا لیتے ہیں تو بھوک مٹ جاتی ہے، تو یہ نیم ہے۔ کیا ہے؟ اسی طرح روزے رکھنے سے بیماری اچھی ہوتی، یہ بھی نیم ہے۔ تو روزہ جسم کی کیا ہوتی ہے؟ زکوٰۃ ہوتی، اس سے جسم بیماریوں سے پاک ہو جاتا۔ جیسے مال دینے سے ہمارا مال، زکوٰۃ دینے سے ہمارا مال پاک ہو جاتا، ویسے ہی روزہ رکھنے سے ہمارا جسم بھی کیا ہو جاتا؟ بیماریوں سے اور بری چیزوں سے اور شیطان سے، نفس کے جو عادت ہوتی بری، اس سے کیا ہو جاتا؟ سب سے پاک ہو جاتا۔ کم کھانے کی عادت پڑتی ہے۔ کیا فائدہ ہوتا ہے روزے رکھنے سے؟ کم کھانے کی عادت پڑتی ہے۔ اب ایکچولی میں تو لوگ افطار میں اتنا سارا کھاتے، لوگ ایک ٹائم کے کھانے کے بجائے 4 ٹائم کا کھانا افطار میں رکھ دیتے ہیں، الگ الگ آئٹم، 10 آئٹم۔ اور بچوں کی خواہش ہوتی ہے آج یہ کھانا ہے، میرے کو روزانہ افطاری میں یہ چاہیے ہی، میرے کو تربوز چاہیے، میرے کو لسی چاہیے، میرے کو آئس کریم چاہیے، میرے کو دہی بڑے چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ تو ہماری بری عادت ہے کہ افطار میں اتنا سارا کھائے، لیکن جب ہم بھوکے رہتے ہیں تو ہم کو بھوکے رہنے کی عادت پڑتی ہے کہ نہیں؟ تو سب سے ضروری ہے کم کھانے کی عادت پاڑنا۔ جو انسان ہمیشہ تھوڑا تھوڑا بھوک رکھتا ہے، جیسے کہ دوپہر کا کھانا ہوا تھوڑا کم کھایا، رات کا کھانا ہوا تھوڑا کم کھایا، اور صبح کا ناشتہ وہ بھی کھایا۔ اب تھوڑا صبح کا ناشتہ زیادہ کھا سکتے ہیں، لیکن دوپہر کا اور رات کا کھانا کیسا کھایا؟ تھوڑا کم، کم نہیں تھوڑا کم۔ کوئی 3 روٹی کھاتا تو 2.5 روٹی کھاؤ، کوئی 4 روٹی کھاتا تو 3 روٹی کھاؤ، 2.5 روٹی اور 2 روٹی سے کم مت کھانا، کیونکہ اتنا تو انسان کو چاہیے ایک ٹائم پہ۔ اس کے علاوہ انڈسن کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے نا، پوڑی کے بڑے ہوتے ہیں ان کو تمباکو، سگریٹ، یہ سب کھانے کی عادت پڑی ہوتی ہے، اور بچے ہوتے ہیں ان کو 5 کے جو بھی ہو 10 کے پوڑی کے لانے کی عادت پڑی ہوتی ہے۔ تو یہ عادت رمضان میں جو ہماری چھوٹی ہے تو یہ چھوٹ جائے۔ یہ روز انڈسن باہر کا کھانا اچھی بات نہیں ہوتی۔ تو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کم کھانے کی یا بری چیزیں چھوڑنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ بھوکے کی فکر کرو۔ جب ہم رمضان میں بھوکے رہتے اکھے دن، اپنا جان بوجھ کے روزہ رکھتے نا، لیکن کتنے مجبور ہوتے ان کے پاس کھانا ہی نہیں ہوتا، ان کے گاؤں میں، شہر میں تو لگ بھگ سب کے پاس ہوتا ہی ہے، لیکن گاؤں میں ان کے پاس نہیں ہوتا۔ تو ان کی فکر کرے کہ جیسے ہم بھوکے رہے تو پتہ چلا نا بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کیا ہوتی ہے۔ تو جس کے پاس پانی نہیں ہے ان کے پانی کا پربندھ کرے۔ کتنے گاؤں میں پانی نہیں ہے، پینے کا پانی نہیں ہے، ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہے کہ وہ کنویں کھدوا سکے، اور سرکار بھی ان کی مدد نہیں کرتی۔ اور مسلمان کو اللہ نے نرم دل دیا ہے، مسلمان سب کی فکر کرتا ہے۔ تو ہمارے آجو باجو، جیسے ہم احمد آباد میں رہ رہے تو احمد آباد کے آجو باجو جتنے گاؤں ہیں ان کی فکر کر کے ہم کو کیا چاہیے؟ یہ پتہ لگانا چاہیے کہ کون سا گاؤں ایسا ہے جہاں کھانا نہیں ہے، کون سا گاؤں ایسا ہے جہاں پانی کی برابر جو فیسلٹی نہیں ہے۔ تو یہ فکر کر کے ان کی فکر کرنا کیا ہے؟ ہمارے ان کے سارا پربندھ کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے، ہمارے پہ یہ فرض ہے، کیونکہ ہم بھی انسان ہیں نا۔ اور انسان چھوڑو، جانور کا بھی ہوتا ہے۔ جیسے لوگ نہیں وہ جھاڑ پہ باندھ دیتے، کھانے کی ٹرے باندھ دیتے، پانی کی ٹرے باندھ دیتے ہے نا، چبوترے پہ رکھ دیتے۔ تو لوگ جانور تک کی فکر کر رہے ہیں، کیا ہم انسانوں کی فکر نہیں کریں گے؟ تو ہم بھوکے رہے تو ہم کو پتہ چلا بھوک کیا ہوتی، پیاس کیا ہوتی۔ تو غریبوں کی فکر کرو، ہمارے اڑوس پڑوس میں ہے نا، ہمارے ایریے میں، ہمارے رشتہ داروں میں ہم کو پتہ رہتا ہے کون غریب ہے، تو ان کی فکر کرو اور ان تک کھانا پہنچاؤ۔ اب ضروری نہیں ہے کہ روزانہ بیچارہ وہ دال روٹی کھا رہا ہے تو دال روٹی ہی کھائے گا۔ اگر ہمارے لیے کبھی ہم مرغی لائے ہیں تو ان کے لیے بھی تھوڑی بھیج دو،
کیا پتہ بیچاروں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ روزانہ مرغی پکاوے کہ ہفتے میں ایک بار پکاوے، تو وہ کھا لیں گے. تو دوسروں کی فکر کرنا ضروری ہے. کریں گے انشاءاللہ. شیطان کو کھانا نہ کھلاؤ. شیطان کیا کرتا ہے، جیسے کہ ہم کھانے بیٹھے اور کھانے میں ہم نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو شیطان آ کے بیٹھ جاتا ہے اور ہمارے برکت کا کھانا وہ کھا جاتا ہے. دکھتے طور پہ چاول جتنے ہیں اتنے ہی رہیں گے، جتنے ہم کھائیں گے اتنا ہی دکھتے ہے، لیکن کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ کتنی بار آدھی پلیٹ میں بھی پیٹ بھر جاتا ہے اور کتنی بار ایک پلیٹ پوری کھا لی اس کے بعد بھی پیٹ بھرتا نہیں ہے. تو کیا ہو جاتا وہ بے برکتی. تو جیسے کھانے میں شیطان کو کھانا مت کھلاؤ، ایسے شیطان کا پیٹ بھرتا ہے گناہوں سے. کس سے بنتا ہے؟ جب تک انسان گناہ نہیں کرتا نا تو اپنا شیطان کمزور رہتا ہے. تو اکھے رمضان اس کو قید رکھا تو کیا گناہ ملا اس کو؟ نہیں ملا. تو وہ بھوکا پیاسا کمزور ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اور شیطان ہے جس کو بھوکا مارو. کیا کرو؟ بھوکا مارو. اور وہ کب اس کا پیٹ بھرتا ہے؟ جب ہم گناہ کرتے ہیں. ہر انسان کے ساتھ کم سے کم ایک شیطان تو لگا ہوا ہی ہے پیدائش کے ساتھ. جیسے وہ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ چونٹ جاتا ہو اور وہ شیطان چونٹا ہوا ہی رہتا ہے اور بری باتیں ہمارے دماغ میں ڈالتا رہتا ہے. بچے کو ماں بولتی ہے مستی مت کر تو بھی بچہ مستی کرتا ہے نا. کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ شیطان اس کو بولتا. بڑے کو بولتے ہوئے چوری مت کر تو بھی چوری کرتا ہے. کیوں؟ شیطان اس کو بولتا. گناہ مت کر، گناہ کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ شیطان اس کے دماغ میں چڑھا ہوا رہتا ہے اور ہر بار یہی بات بولتا ہے، یہ کر یہ کر یہ کر یہ کر. اس میں مزہ آتا ہے. کیا آتا ہے؟ لیکن انسان میں عقل ہے. اللہ نے کیا دی؟ عقل. تو رمضان میں جیسے شیطان بھوکا رہا، ہم کو اس کو اکھے سال بھوکا رکھنا ہے. کبھی غلطی سے کوئی گناہ ہو بھی گیا تو ترنت توبہ کر کے واپس گناہ نہیں کرنا ہے. بری عادت جو چھوٹ گئی ہے اس کو چھوڑے رکھنی. تو شیطان کا پیٹ بھرنا نہیں ہے. لوگ عید سے ہی شروع کر دیتے، بولے عید کی نماز پڑھی بات ختم، اب شیطان آزاد، اب ہم بھی آزاد، اب گانے بجائیں گے، ناچیں گے، پکچر میں جائیں گے، نمازیں چھوڑ دیں گے. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک دن میں ہی جو اس کو اتنا ایک مہینہ بھوکا رکھا نا، ایک دن میں اس کا پیٹ بھر دیتے. پھر وہ اکھے سال ہم کو حیران کرتا ہے. اور وہ یہ کوشش، جیسے ہم کوشش کرتے ہیں نا کہ یہ رمضان جیسا گیا اگلا رمضان اس سے بھی اچھا جائے گا، جیسے شیطان بھی یہ کوشش کرتا ہے کہ یہ رمضان اس کا جیسا گیا اس سے خراب اگلا رمضان جائے. اس کے پاس موقع کتنا ہے؟ صرف 11 مہینے کا، کیونکہ رمضان میں تو قید ہو جائے گا نا. تو 11 مہینے وہ اتنی محنت کرتا ہے ہمارے نفس پہ کہ ہمارا نفس گناہوں کا اتنا عادی ہو جاتا کہ رمضان میں بھی وہ گناہ چھوٹتے نہیں ہے. اس لیے اکھے 11 مہینے شیطان کی بات ماننی نہیں ہے. کیا پڑھیں گے؟ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور اس کے بعد بھی ہمارے دماغ سے وہ گناہ کا خیال نہ جائے تو کوئی بھی ذکر کرے یا قرآن شریف کی تلاوت کرے، پھر بھی نہ جائے، وضو کرو، نماز پڑھو، اپنا آپ چلا جائے گا. بڑی سے بڑے جو گناہ کا خیال ہے وہ نماز پڑھنے سے چلا جاتا ہے. کتنا بھی بڑا گناہ ہو اللہ بچا لیتا ہے. کریں گے انشاءاللہ. شیطان کا پیٹ نہیں بھرنا ہے. نماز کے پہلے کچھ کھا لینا. اب یہ عید کے دن کا آئے گا کہ سب سے پہلے تو آتا ہے چاند دیکھنا. اس میں رہ گیا وہ لکھنا. عید کا جو مہینہ ہے وہ شروع ہوتا ہے چاند سے. رمضان کا مہینہ بھی چاند سے شروع ہوتا، عید کا مہینہ بھی چاند سے شروع ہوتا ہے. جو چھلے آئے گا نا 28 کا 29واں دن 30واں دن، جب چاند دکھے گا نہیں، اندھیرا رہے گا. تو عید کا چاند دیکھنے کب چڑھتے اکثر لوگ؟ 29ویں روزے کے بعد، کہ بھئی آج اگر چاند دکھ گیا تو کل سے عید، رمضان ختم. اور دکھ جاتا ہے تو دوسرے دن سے ہم عید منا لیتے. نہیں دکھتا ہے تو اگلے دن پھر 30واں روزہ رکھتے اور 30ویں دن لوگ چاند دیکھنے ہی نہیں چڑھتے. چاند اس لیے نہیں دیکھنا ہے کہ ہم کو پتہ چلے کہ عید آئی کہ نہیں آئی. وہ تو ہے، وہ تو ایک نشانی اللہ نے بتائی ہے کہ چاند دکھا تو مہینہ بدل گیا. لیکن چاند دیکھنے اس لیے چڑھنا ہے جہاں بھی اونچائی کی جگہ پہ چھت پہ کہ اللہ کے نبی چاند دیکھتے تھے تو میں بھی چاند دیکھوں گا. اور چاند دیکھنے کی دعا ہے، رمضان کے چاند دیکھنے کی بھی دعا ہے اور عید کے چاند دیکھنے کی بھی دعا ہے. مسنون دعا میں لکھی ہوئی ہے، پڑھ لینا. نہیں آتی ہو تو سال میں ایک ہی بار دیکھتے نا عید کا چاند. تو نہیں آتی ہو تو مسنون دعا میں سی ابھی تو آ گیا ہے موبائل میں سی دیکھ کے لکھ لینا، دیکھ کے پڑھ لینا. تو دیکھنے چڑھیں گے چاند انشاءاللہ. کب چڑھنا ہے؟ 29ویں روزے کے بعد افطاری ہو گئی اس کے بعد دیکھنے چڑھنا ہے. اور چاند دیکھنا سنت ہے. روزانہ چاند دیکھنے کی بھی دعا ہے. وہ روزانہ ہے اس لیے یاد رکھیے کہ ہے
اللہم انی اعوذ بکا من شر ھذا الغاشق. یہ روزانہ کی چاند دیکھنے کی دعا ہے کہ اللہ یہ جو چمکنے والا ہے اس کی برائی سے میری حفاظت فرما. اسی طرح عید کا چاند دیکھنے کی بھی دعا ہے. چلو تو عید کا جب آ جاتا ہے، چاند دکھ جاتا ہے، اس کے بعد لوگ کیا کرتے ہیں؟ بولا اب آزادی ہے تو لوگ خریداری کرنے نکل جاتے. کتنے تو 21ویں تاریخ لگتی نا رمضان کی، وہ 10 دن پورے 10 دن بازاروں میں گھومتے رہتے. رات کو 2 3 بجے تک بازاروں میں گھومتے ہیں. محلوں میں بھی کوئی دکانیں کھل جاتی ہے تو وہاں پہ بھی جاتے ہیں. سحری میں گھر آتے، سحری تک وہ کرتے رہتے. ابے کتنی خریداری کرنی ہے بھائی؟ عید کے لیے کتنا چاہیے انسان کو؟ 1 جوڑی کپڑا ہے، 1 جوڑی جوتا ہے، اور کیا چاہیے؟ بڑی عورتیں تو برقع چاہیے، چھوٹے بچے ہیں تو عورتیں تو رومالی چاہیے، آدمی ہے ٹوپی چاہیے، بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ان کو چشمہ بھی چاہیے، ہے نا، اور 2 3 چیز رومال ہے وغیرہ ایسی کوئی چیز چاہیے. حالانکہ سب چیزیں لانے کی ضرورت نہیں، صرف کپڑے ہی ہے. عید کے دن نئے کپڑے پہننا سنت ہے، سب چیز لانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر بھی جس کے پاس ہے اللہ نے دیا ہے تو لاوے. تو کتنے دن لگتے اس میں؟ 1 دن، زیادہ زیادہ 2 دن. لیکن جو لوگ چاند رات کو جاتے ہیں تو بھینکر بھیڑ ہوتی، چیزیں بھی ختم ہو جاتی، ان کا بھاؤ بھی بڑھ جاتا. تو عید کی چاند رات نہیں، اس کے پہلے ہی جا کے خریداری کر کے نیورے ہو جاؤ. اس طرح ہڑم ہڑی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب چاند دکھ جاتا تو ہم نہیں بولتے آج جاگنے کی رات ہے، 27ویں رات ہے، 21ویں رات ہے، شب قدر کی رات ڈھونڈو. جیسے رمضان میں جاگنے کی راتیں آتی، ویسے جو عید کی چاند رات ہے، یہ رمضان والی عید اور بقرعید والی عید دونوں چاند رات جاگنے کی رات ہوتی. کون سی ہوتی؟ جاگنے کی، یعنی عبادت کی رات ہوتی. کوئی کرتا ہے؟ سمجھتا ہے؟ نہیں. وہ تو بازاروں میں گھومنے میں چلی جاتی. کیوں ویسٹ کرنا ہے؟ یہ ساری رات اللہ عبادت کی رات رکھتا ہے، اور یہ چھلی رات بستی ہے. کیونکہ شیطان ابھی تک آزاد ہوا نہیں ہے. شیطان آزاد ہوتا عید کی نماز کے بعد. تو یہ جو عید کی چاند رات ہے یہ بھی عبادت کی رات ہے. تو اکھے رمضان میں بھی ہم سے اگر کوئی غلطی وغیرہ ہوتی ہو تو یہ ہے مانگنے کا دن، یعنی مانگنے کی رات، کہ اللہ سے معافی مانگے کہ میرے جیسا رمضان جانا چاہیے تھا ویسا گیا نہیں ہے، جتنی مجھے عبادت کرنی چاہیے تو اتنی کری نہیں ہے، کتنے روزے چھوٹ گئے، کتنی نمازیں چھوٹ گئی. تو اللہ سے اس دن توبہ کرنا ہے عید کی چاند رات کو، اور اللہ سے مانگنا ہے کہ جتنا ہم نے کرا اس سے زیادہ ہم کو نیکی دے، اور اکھے سال شیطان سے حفاظت کے لیے ہم کو طاقت دے. تو کریں گے، ہے نا؟ کم سے کم نہیں تو کچھ نہیں، عشاء کی نماز کے بعد ہی بیٹھ جانا. لوگ تو کیا کرتے ہیں، چاند رات ہو جاتی ہے تو عشاء کی نماز گڑپ، فجر کی نماز گڑپ، پھر عید کی نماز پڑھنے آدمی جاتے ہیں، عورتیں جاتی ہی نہیں ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. عید کی نماز فرض واجب ہوگی آدمیوں کے لیے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا عورتیں بھی عید کی نماز کے لیے نکلو. لیکن یہاں کا ماحول، ہم جہاں رہتے ہیں یہاں پہ احمد آباد کا یا پورے انڈیا کا ہی کہہ لو، یہاں کا ماحول ایسا بنا لیا ہے کہ عورت پہ عید کی نماز حرام ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی حکم دیتے تھے عورتوں کو کہ عید کی نماز کے لیے آؤ، اور اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ذکر کرتے ہوئے آؤ. کبھی دیکھے کیسے چپ چاپ نیچی گردن کر کے جاتے، نماز پڑھ کے آ جاتے. کوئی نعرے لگا رہا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، نعرے لگاتے دکھ رہا کوئی؟ یہ نعرے اس لیے لگانا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ جذبہ بڑھے کہ یہ ہے مسلمان. کیا ہے؟ یہ ہے مسلمان. جو موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بتایا نا بنی اسرائیل کو، جب فرمایا کہ جب شہر میں داخل ہو تو ذکر کرتے ہوئے داخل ہو، تو وہ ذکر یہی ہے، اللہ اکبر کا نعرہ. اب ہم ایک امیجن کریں کہ پورا جمال پور ایک ساتھ مل کے سارے لوگ، لگ بھگ یہاں پہ 2 لاکھ، اللہ جانے کتنے 1 سے 2 لاکھ رہتے ہیں، گننے نہیں بیٹھا کوئی، لیکن 2 لاکھ لوگ، کتنے 2 لاکھ، اس میں چھوٹے بچے اور جو بچوں والی مائیں ہیں وہ نہیں جائے گی، وہ رہ جاتی ہے. کتنے تو بچے، اللہ کے نبی کے زمانے میں بچہ ساتھ میں لے کے مائیں نکلتی تھی جھولی میں ڈال کے. ابھی تو بیگ آتے نا بچے کو لٹکانے کے لیے کہ پہن لیا اور بچے کو لٹکا لیا، پہلے جھولی میں ایسے باندھ کے اور بچوں کو لے کے نکلتے تھے. تو ایسے جب 2 لاکھ لوگ نکلیں گے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے، تو کیا مجمع ہوگا، کیا حال ہوگا.
تو جو کافر مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے وہ یہ دیکھ کے، یہ منظر دیکھ کے ڈر جائیں گے، بولے یہ اتنے جوش والے مسلمان اور اتنے اللہ کا نام لینے والے مسلمان ہے، تو اللہ آٹومیٹکلی جو ظالم ہے اس کے دل میں کیا ڈال دے گا؟ خوف ڈال دے گا۔ لیکن ایسا افسوس ہے کہ یہاں پہ کوئی کرتا ہے نہیں، اور کوئی کرے تو کوئی کرنے دیتا ہے نہیں۔ کیا پتہ کیا بیماری ہے جو بولتے عورتوں کو مسجد میں جانے نہیں دینے کا۔ اللہ کے نبی نے کبھی زندگی میں عورتوں کو مسجد میں جانے سے نہیں روکا۔ عورتیں اکثر کہاں دکھائی دیتی ہے؟ درگاہوں پہ۔ قبرستان میں نہیں جانے دیتے عورتوں کو، لیکن درگاہوں پہ جانے دیتے، پتہ نہیں کیوں، اللہ جانے۔ پتہ نہیں کوئی زیادہ کوئی شرک کر لیں گے تو کوئی ہماری منت جو اللہ نے چھوڑ دی ہے وہ بابا پوری کر دیں گے، ایسا ہی سوچتے ہیں نا لوگ۔ ایسا نہیں ہے، جو کرنا نہیں کرنا سارا کے سارا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ چلو اپنے تو ٹاپک پہ آ جاتے ہیں، درگاہ کا ٹاپک نہیں چل رہا ابھی، لیکن عورتوں کو عید کی نماز کے لیے جانا ضروری ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ یہ بات پھیلاؤ، کیا کرو؟ پھیلاؤ، تاکہ ہمارے وہاں بھی ایسا ماحول ایک نہ ایک دن بن جائے۔ اور علم والا نہیں پھیلائے گا، کیا جاہل پھیلائے گا؟ نہیں، جاہل کو تو پتہ ہی نہیں۔ اس لیے یہ بات سب میں پھیلاؤ اور سب کو یہ علم دو کہ جس طرح مرد لوگ عید کی نماز پڑھنے مسجد میں جاتے، اس طرح عورتوں کو بھی جانا چاہیے۔ حالانکہ عورتوں پہ واجب نہیں ہے، گھر پہ اشراق کی نماز پڑھ لے گی تو بھی چلے گا، لیکن جانا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اب نماز میں جانے سے پہلے اللہ کے نبی کی سنت تھی کہ کچھ کھا لیتے تھے، کھجوریں کھا لیتے، کچھ بھی کھا لو، بن کھا لو، ٹوسٹ کھا لو، ایک گلاس دودھ پی لو، جو بھی ہو، چائے جو چائے پیتا ہو چائے پی لے ہوئے، ہے نا، صبح میں عادت ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عید کا روزہ حرام ہے۔ کیا ہے؟ اور اکثر جب روزہ نہ اٹھتے ہیں سو کے تو کیا ہوتا ہے؟ روزہ تھا اکھے مہینے روزہ رکھا نا، تو عید کا روزہ حرام ہے۔ یہ میسج دینا ہے باڈی کو بھی اور اپنے آپ کو بھی اور لوگوں کو بھی کہ عید کا روزہ حرام ہے۔ آج میں روزہ نہیں رکھوں گا تو نماز کے پہلے ہی گھر سے کچھ نہ کچھ کھا کے نکلے۔ نہیں ہے طبیعت خراب ہے، نہیں بھا رہا ہے تو کم سے کم پانی پی لے، کیونکہ پانی پینے سے بھی بریک فاسٹ، انگلش میں کیا الفاظ ہے؟ صبح کے ناشتے کا بریک فاسٹ ہے نا، مطلب روزہ توڑنا یہ ضروری ہے۔ تو عید کے دن روزہ رکھنا نہیں ہے، اس لیے نماز کے پہلے ہی کچھ کھا کے جائے۔ عید کا روزہ حرام ہے۔ کتنے روزہ حرام ہے بھائی پورے سال میں؟ 10۔ کون سے گنا ہو تو 10 روزے؟ 5 روزے حرام ہے۔ کتنے؟ ایک تو عید کا روزہ ہو گیا ایک دن کا، اور دوسرے ہو جاتے بقرعید کے 4۔ کون سے؟ 10، 11، 12 اور 13 ذی الحج۔ کتنا؟ 10، 11، 12 اور 13، یہ 4 دن روزے حرام ہے۔ اور عید کے دن کا تو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 5 روزے۔ یہ حرام ہے، ہرگز نہیں رکھنا۔ اگر کسی نے رکھ لیا تو بہت بڑا گنہگار ہوگا۔ اس کے علاوہ اکھے سال 365 ہوتے نا، تو 365 کے علاوہ 5 کے علاوہ 360 دن تم اکھے سال روزے رکھو، تم کو کوئی منع کرنے والا نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو زیادہ روزے رکھنا چاہے تو کم از کم ایک دن چھوڑ کے روزہ رکھو، یعنی ایک دن رکھو اور ایک دن چھوڑو، تیسرے دن رکھو، چوتھے دن چھوڑو، ایسے روزہ رکھنا۔ اس کو داؤدی روزے کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اب اس کے اوپر بھی بعد میں انشاءاللہ بیان ہوگا کہ نفل روزے کب اور کیسے اور کتنے رکھنے ہیں، کیونکہ وہ ڈیٹیل میں بھی ہم جا سکتے نہیں ہیں۔ تو ان شارٹ عید کا روزہ تو حرام ہے، نہیں رکھنا ہے۔ اب نماز کی ترتیب کیا ہے، کیسے نماز پڑھنی ہے؟ تو عید کی نماز پڑھنی ہے عیدگاہ میں جا کر، یا جو ہماری مسجد میں، کیونکہ اب تو لوگ زیادہ ہو گئے، عیدگاہ میں جگہ ہی نہیں بستی، تو جو مسجدوں میں انتظام کیا عید کی نماز کا، وہاں جا کر عید کی نماز ہوگی۔ گھر پہ عید کی نماز ہوتی نہیں ہے۔ کوئی بولے میں گھر پہ اشراق پڑھ لوں، آدمی بولے میں پڑھ لوں، میری عید کی نماز ہو جائے گی، نہیں ہوگی۔ عید کی نماز کہاں ہوتی؟ مسجد میں، آدمی کی بھی اور عورت کی بھی۔ اگر عورت گھر پہ پڑھ رہی ہے تو عید کی نماز نہیں پڑھے گی، وہ پڑھے گی اشراق کی نماز۔ اور کوئی بیمار ہے، آدمی نہیں جا پا رہا ہے، تو وہ بھی اگر گھر پہ پڑھ رہا ہے تو وہ بھی کیا ہوگا؟ اشراق کی نماز ہوگی۔ عید کی نماز تو صرف مسجد میں ہی ہوگی، عیدگاہ میں ہوگی۔ اوکے؟ اب عید کی نماز ہوتی ہے، اس کے پہلے مولانا کچھ بیان وغیرہ کرتے ہیں، حالانکہ ایسا ہے نہیں، ایک ذکر خطبہ ہے وہ کرتے رہتے ہیں، پھر لوگ مسجد میں جب جمع ہوتے ہیں، ٹائم نکی ہوتا ہے، اس ٹائم پہ عید کی نماز کھڑی ہو جاتی۔ عید کی نماز کی کوئی تکبیر ہوتی نہیں ہے، کھڑے ہو کر مولانا ترتیب سمجھاتے ہیں۔ تم جلدی جاؤ گے، تم کو ترتیب سمجھ میں آئے گی
6 زائد تکبیر کے ساتھ عید کی نماز ہوتی 2 رکعت. کتنی ہوتی؟ 6 زائد تکبیر. غور سے سن لینا، کیونکہ فی الحال تو تم ہی جانے، ان کے تو کوئی انتظام کرے گا نہیں، تو کرے تو اللہ ماشاء اللہ اچھی بات ہے. تو آدمی جو جائے وہ سن لے. تو سب سے پہلے جیسے 2 رکعت پڑھتے ویسے ہی پڑھنی ہے، لیکن کیا ڈیفرنس ہوتا ہے میں بتا دیتا ہوں. اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھتے، ثنا پڑھتے، ثنا کے بعد مولانا 3 بار اللہ اکبر بولتے. کتنی بار؟ تو وہ 3 بار اللہ اکبر جب بولتے تو ہاتھ کان تک اٹھا کے چھوڑ دینا ہے. کتنوں بار؟ 3 بار. جب تیسری بار بولیں گے نا تب واپس نیت باندھ کے مولانا الحمد شریف پڑھیں گے، ہم بھی ساتھ میں جڑ جائیں گے. پھر مولانا اسی طرح پوری رکعت پڑھیں گے، رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، 2 سجدے کریں گے. پھر جب واپس کھڑے ہو جائیں گے پھر سے الحمد پڑھیں گے، کوئی سورہ پڑھیں گے. اس کے بعد دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے، کب؟ دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے پھر سے 3 زائد تکبیر پڑھیں گے مولانا. جب رکوع میں جانا نہیں، کتنے بچے کیا بوڑھے بھی جو بھی ہو، یاد رہتا نہیں روزانہ کی نماز، تو عید کی تو 2 بار ہی پڑھتے سال میں، تو وہ رکوع میں چلے جاتے. تو رکوع میں جانا نہیں ہے، اور چلا بھی گیا غلطی سے تو واپس اٹھ جانا. کوئی ایسا کوئی غلطی ہو جاتی تو اللہ معاف کرتا ہے. تو 3 زائد تکبیر بولی، وہی کان تک ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دینا ہے 3 بار. جب چوتھی بار اللہ اکبر بولیں گے مولانا تب رکوع میں جانا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ اور ڈیٹیل میں اگر نہیں آتی ہو، لکھوانا ہو یا کچھ بھی ہو تو بعد میں یہ بیان کے بعد پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. تو ترتیب سمجھ میں آ گئی. اب اس کے ساتھ میں ہی ہوتا ہے خطبہ. عید کی 2 رکعت نماز کے بعد خطبہ ہوتا ہے. جمعہ میں کیا ہوتا؟ پہلے خطبہ ہوتا ہے 2 رکعت کے پہلے، لیکن عید میں عید کی نماز کے بعد میں خطبہ ہوتا ہے. وہ خطبہ سننا واجب ہے. کتنے لوگ بولتے ہیں چھٹی ہو گئی 2 رکعت ہو گئی بھاگ جاتے ہیں. وہ مولانا نے دعا بھی منگاتے، کیا پتہ کیوں اتنی لمبی لمبی، جبکہ عید کی نماز کے بعد دعا ہوتی نہیں ہے. عید کی نماز کے بعد ترنت کیا ہوتا ہے؟ خطبہ ہوتا ہے. اور خطبے کے بعد پھر جس کو جو دعا مانگنی وہ مانگے، جس کے گلے ملنا ہو گلے ملے، جس کے ہاتھ ملانا ہاتھ ملے، جس کو سلام دعا کرنی ہو سلام دعا کرے. عید کے دن کسی سے بحث کرنے نہیں بیٹھنا ہے. بھائی اللہ کے نبی نے تو گلے نہیں ملے تو میں نہیں ملوں گا. بھائی تم نے تو ہاتھ، اللہ کے نبی نے کبھی گلے ملنے کا منع نہیں کیا ہے. جب بھی ملنا چاہو مل سکتے محبت سے. کبھی ہاتھ ملانے کا منع کیا نہیں ہے. اب عید کے دن لوگ خوش ہوتے ہیں اس لیے گلے ملتے. کتنے لڑے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ گلے ملتے. تو جو گلے ملے اس سے گلے ملو. ایک گلے ملے تو ایک ملو، 3 ملے تو 3 ملو. سامنے والا جیسا ملے ویسا ملو. کسی سے لڑو مت، بحث مت کرو، اپنی ضد مت چلاؤ. کوئی مصافحہ لے 2 ہاتھ سے لے تو 2 ہاتھ سے لو، 1 ہاتھ سے لے تو 1 ہاتھ سے لو. کوئی سلام کرے السلام علیکم وعلیکم السلام جواب دے دو. سمجھ میں آ گئی؟ تو جیسا سامنے والا کرے ویسا. گلے لگنے میں جب تک وہ گلے لگے رہے تو ہم ہٹنے کی کوشش نہ کریں. اس کی خواہش ہے کہ اپنے کو زیادہ گلے لگانا ہے تو زیادہ گلے لگے. اللہ کے نبی نہیں ہٹتے تھے. جب ہاتھ مصافحہ لے ہوئے ہاتھ ملاوے تو جب تک سامنے والا ہمارا ہاتھ نہ چھوڑے ہاتھ کھینچے نہیں. یہ سنت نہیں ہے. سنت کیا ہے کہ سامنے والا ہاتھ چھوڑے گا پھر یہ کتنی دیر، کیونکہ جتنی دیر تک مسلمان ایک دوسرے سے گلے ملتے فرشتے ان کی مغفرت کی دعا مانگتے. جتنی دیر مسلمان مصافحہ کرتے فرشتے ان کے مغفرت کی دعا مانگتے. تو اچھا ہی ہے نا زیادہ دیر مغفرت کی دعا مانگے. اور ایک دوسرے سے جب مسلمان سلام کرتے تو فرشتے ان کی سلامتی کی دعا مانگتے. تو یہ سب اچھی سنت ہے اور کبھی بھی کر سکتے ہو تم گھر والوں کے ساتھ باہر والوں کے ساتھ. اس میں ایک چیز کا دھیان رکھے، بالغ عورتیں بالغ مرد سے گلے نہیں ملے گی، مصافحہ نہیں لے گی. ہاں سلام کرے لیکن گلے اور مصافحہ نہ لے. خاص طور پر رشتہ داروں سے جو کزنس ہوتے ہیں نا، بھائی، تو بولے تو میرا بھائی ہے. بھائی نہیں ہے، کزن ہے. جس سے نکاح کرنا جائز اس سے گلے مل نہیں سکتے. کون؟ بالغ. تو عورتوں سے گلے ملے بہتر یہی ہے. مصافحہ بھی لینا ہو تو بولے اب چھوٹے بچے ہیں، اب ابا سے گلے ملنا چاہے تو مل سکتے ہیں، اور ابا ہے دادا ہے یوں، لیکن بھائی سے بھی گلے ملنا نہیں ہے. گلے ملنا کہہ رہا ہوں، مصافحہ لو سلام کرو، لیکن گلے کس سے ملنا ہے؟ عورتوں سے گلے ملے گی. اور چھوٹی بچی ہے تو وہ صرف اور صرف ابا دادا نانا ان سے گلے مل سکتی ہے، دوسروں سے نہیں. کیونکہ عورتیں گلے مردوں سے ملتی نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے.
تو ملنا ملانا بھی ہو گیا. اس کے بعد میں اب روزانہ جب نماز پڑھ لی سب کچھ فارغ ہو. اب بقرعید میں تو کیا ہوتا ہے, گھر آ کے بکرا کاٹنے کا ہوتا ہے یا جو بھی جانور کاٹنے کا ہوتا ہے, لیکن عید میں ایسا ہوتا نہیں ہے. تو سب سے بہتر ہے رشتہ داروں سے ملنا. ہم نے اگر کسی کو بلایا ہے, کھانا وانا پکایا ہے, تو رشتہ داروں سے ملو اچھی طرح. یا ہم کسی کے گھر جا رہے ہیں, دونوں ہوتے نا, وہ آتے ملنے, کوئی اڑوس پڑوس ہوتے وہ بھی بلاتے, آؤ 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 آؤ. تو جتنا زیادہ ملیں گے اتنا زیادہ اللہ خوش ہوگا. عید کے دن سب دشمنی بھول جاؤ, کوئی کسی کا دشمن نہیں ہے. کتنے جنے ایسے ہوتے ہیں جو ہندو کے آجو باجو محلے میں رہتے ہیں, تو عید کے دن ہندو بھی بلاتے ہیں. کیا کرتے ہیں, اپنے وہاں زیادہ ایریا ایسا نہیں ہوتے لیکن ہوتے اکثر جگہ, تو ہندو بھی بلاتے کہ عید کا دن ہے تو ہم کو بھی کھیر, تو وہ ہندو کو بھی کھیر کھلاؤ. اس سے کیا ہوتا ہے, بھائی چارہ بڑھتا ہے. نفرت سے کبھی دین پھیلتا نہیں ہے, محبت سے ہی پھیلتا ہے. نفرت سے اللہ راضی ہوتا نہیں ہے, محبت سے ہی ہوتا ہے. تو کافر ہی کیوں نہ ہو اس سے بھی ہم نفرت نہ رکھے, تو کم سے کم مسلمان سے تو رکھیں گے. اور زیادہ زیادہ کیا ہو گیا کہ سارے مسلمان نہیں, لیکن رشتہ داروں سے تو رکھو. جو قرابت والے قریبی رشتہ دار ہے, سگے خون والے یا تھوڑے سے دور والے, ان رشتہ داروں سے رکھو. اس سے اللہ راضی ہوتا ہے. دشمنی ہے تو دشمنی ختم کرو. عید کے دن اگر دشمنی ختم کر دی تو وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ, آگے رہے گی نہیں. بھلے ہی کتنی پرانی ہو. دو بھائی کا قصہ ہے, ہر بار میں بتاتا ہوں. وہ زندگی بھر سے لڑے ہوئے تھے, کیا معلوم کب سے, اللہ جانے, 20-30 سال میں نہیں جانتا, لیکن بات مشہور تھی کہ یہ دو بھائی ہمیشہ لڑے ہوئے رہے, کبھی نہیں بولے. لیکن وہ بوڑھے ہو گئے تھے, اور جب بیان میں سنا کہ مولانا نے بولا کہ جو انسان اپنے ماں باپ سے ناراض ہوا اللہ اس سے راضی نہیں. جو رشتہ دار آپس میں لڑے ہوئے اللہ ان کی کوئی نیکی رمضان کی عید کی قبول کرتا نہیں ہے. تو ان کو دل میں چوٹ رکھی, وہ خود آگے سے گئے اور وہ بھائی سے گلے مل لیے جا کے. وہ بھائی بھی گلے مل لیا, بہت سال سے راہ دیکھی تھی کہ چھوٹا بھائی آئے گا, وہ بڑے بھائی گلے مل لیے, معافی صافی ہو گئی. کچھ سالوں بعد وہ بھی گزر گئے. تو کیا ہوا, یہ دونوں بھائی کے اللہ نے مغفرت کر دی. لیکن جو اتنے سال سے لڑے ہوئے تھے جب وہ مل گئے تو چھوٹی موٹی انبول تو اپنے ختم کر ہی سکتے. عید کا جو پہلا رول کیا ہوتا ہے, سب سے بڑا رول, کہ رشتہ داری نبھاؤ اور دشمنی کو کیا کرو, ختم کر دو. سمجھ میں آئی؟ اب ایسا نہیں ہے کہ مسلمان ہے, اگر کافر سے بھی کچھ ہوا ہو, اڑوسی پڑوسی ہو, تو اس کو بھی دشمنی کیا کر دو, ختم کر دو. آئے گا عید کے دن تم سے ملنے آئے گا تو اس سے بھی مل لو, جس کے بھی اڑوسی پڑوسی ہو, کافر وغیرہ. گھومنے جانا, اب کیا ہے, جب رشتہ داروں سے مل لیتا آدھا دن ہو جاتا, سب ہو جاتا نا, ظہر کی نماز بھی ہو جاتی. اب گھومنے جاتے تو لوگ اکثر کیا ترتیب بناتے, پکچر دیکھنے جاؤں گا, کیا کروں گا, اکثر ہوتا ہے نا بھائی, یا پھر گھومنے اسی جگہ جاؤں گا. تو اکثر تو پکچر کا ہی ہوتا ہے, یہاں کا رول ہے. لوگوں دماغ میں بھوسا بھرا ہے, بس عید کا دن مطلب پکچر کا دن, کوئی بھی لگی ہو, اچھی ہو بری ہو میں نہیں جانتا, بولے دیکھنے تو جانا پڑے گا. کیوں, رمضان میں اتنی عبادت کر لی, اب کچھ تو میری مرضی کا کروں گا. ایسے دماغ میں شیطان آتا, کیا آتا. تو مہربانی کر کے عید کا دن بھی اللہ کا ہی دن ہے, حالانکہ سبھی اللہ کے دن ہے, لیکن عید کا دن بہت بڑا دن ہے. اور سال میں سب سے بڑا دن جو مانا جاتا ہے اللہ کے نزدیک کون سا ہے, عید کا دن ہے. ہفتے میں سب سے بڑا دن کون سا ہے, جمعہ کا دن. سال میں سب سے بڑا دن کون سا ہے, عید کا دن. سال میں سب سے بڑی رات کون سی ہے, شب قدر کی رات. سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو عید کے دن کوئی گناہ کا کام نہ کرے, گھومنے جائے, ترتیب سے جائے, 2 نمازوں کے بیچ کا کرے, ظہر سے عصر, یا وہاں گھومنے میں جائے. اب تو کیا ہوتا ہے, کافر لوگ مارتے, کوئی گارڈن میں نماز پڑھتا دکھ گیا تو وہاں پہ ڈنڈے مارتے, نہ وہاں سے نکال دیتے. اب وہ ظالم ہے, کیا ہے, وہ ظالم ہے. تو کہیں ایسی جگہ ہو جہاں ڈر ہو کہ بھئی کافر ناٹک کرتا ہے وغیرہ, کوئی بات نہیں, کوئی الگ جگہ جا کے وہاں پہ نماز پڑھ لے ہوئے. مرد لوگ ہیں مسجد میں جا کے نماز پڑھ لے ہوئے, عورتیں وہ الگ جگہ کسی جا کے نماز پڑھ لے ہوئے. وہ تو اب نماز کا مسئلہ ہے, کچھ ظالموں اور کچھ کافروں سے ڈر کے ہم نماز تھوڑی چھوڑ دیں گے. اب جس کا روز کا مسئلہ ہے, جیسے کوئی جاتا ہے کالج جا رہا ہے, اسکول جا رہا ہے, تو وہاں مت پڑھو, وہاں لڑائی وڑائی ہو رہی تو وہاں مت پڑھو. لیکن ایک دن عید کا گھومنے جا رہے ہیں تو نماز مت چھوڑو, نماز کا دھیان رکھو. سمجھ میں آ گئی؟ تو عید کے دن گناہ کا پروگرام مت بناؤ. اچھی جگہ گھومنے جانے کا اللہ کے نبی نے کبھی منع کیا نہیں ہے, گھومو پھرو, مزے کرو. عید کی نماز, عید کا دن جیسے ختم ہوتا ہے, پورا دن ہو گیا وغیرہ, سو گئے,
اب دوسرے دن سے شروع ہوتا ہے، کون سا ہے عید کے مہینے کا نام کیا بھائی؟ رمضان کے بعد کون سا مہینہ آتا؟ رمضان کے پورے سال کے مہینے یاد ہے کہ نہیں ہے؟ سوال آتا، کیا آتا؟ عید کے مہینے کو سوال کہتے ہیں۔ کتنے کیا بولتے ہیں؟ رمضان، عید، پھر بولتے ہیں خالی، کیا بولتے ہیں؟ لوگ ایسے گنتے ہیں، اپنی مرضی کے نام لگانا لے، اب وہ مرضی کے نہیں ہے، جو اللہ کے نبی نے نام سکھائے ہیں مہینوں کے وہ ہم کو بولنے ہیں۔ تو عید کا جو مہینے کا نام ہے وہ ہے سوال۔ کیا ہے؟ تو سوال کے مہینے میں عید کے دوسرے دن ہی سب سے پہلا فریضہ کیا ہے؟ فرض نماز تو ہے، وہ تو ہے، لیکن سب سے پہلا فریضہ کیا ہے؟ جو روزے ہمارے چھوٹ گئے نا، کسی مسئلے کی وجہ سے یا غلطی سے یا بیماری سے، کیسے بھی جو رمضان کے روزے چھوٹ گئے، عید کے دوسرے دن سے ہی اس کو رکھنا کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے۔ ہر بالغ مرد و عورت پہ 330 یا جتنے بھی 29 ہو روزے رکھنا واجب ہے، لیکن کوئی مسئلے کی وجہ سے یا کوئی بیماری یا جان بوجھ کے چھوڑ دے ہو، اللہ معاف کرے، عید کے دوسرے دن سے وہ روزے رکھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو مہربانی کر کے وہ روزے رکھ لو۔ کتنے جو ہے نا 7 دن کے روزے رکھ لیتے ہیں، سسا کیا کہتے ہیں اس کو؟ سسا عید کے روزے کہتے ہیں۔ اب وہ پتہ نہیں اللہ کے نبی نے کیا نام دیا، لیکن اکثر یہ نام سننے میں آتا ہے کہ بھائی سسا عید کے روزے کتنے 10 دن رکھ لیتے ہیں، 10 کہ بھائی کوئی چھوٹے کرے، اللہ زیادہ ہی رکھ لے تو اللہ معاف کرے۔ تو واجب روزے ہم سلنگ رکھیں گے، نفل روزے ایک دن چھوڑ کے ایک دن رکھیں گے، لیکن واجب روزے کیا کریں گے؟ ہم سلنگ رکھ لیں گے عید کے بعد، اور جلدی سے جلدی ہمارے سر سے جو قضا روزے کا بوجھ ہے وہ ہٹا لیں گے۔ کتنے لوگ کرتے ہیں رکھیں گے، پورا سال ہے رکھتے رہے، جب تک قضا روزے نہیں رکھے گا تب تک گنہگار رہے گا، تو گناہ کا بوجھ اپنے سر پہ کیوں رکھنا؟ تو جتنے بھی روزے چھوٹے ہو کسی بھی وجہ سے، وہ عید کے ترنت، عید کے دن تو حرام ہے، عید کے دوسرے دن سے رکھو۔ سمجھ میں آ گئی؟ چلو، اور کوئی بات ہے بھائی کسی کے دماغ میں آتی ہو کچھ؟ اس کے علاوہ پرانا بھی بیان رکھا ہوا ہے، یہ بھی انشاءاللہ بھیج دیا جائے گا، تو سن لینا، اور بھی کوئی مسئلہ یا کچھ بات پوچھنی ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ والسلام۔ فطرے کا بیان رہ گیا، تو فطرہ دیا جاتا ہے عید سے پہلے پہلے۔ عید الفطر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں فطرہ دیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ اس پر فرض ہوتی ہے جو زکوٰۃ دینے کا مستحق ہو، تقریباً 25 سے 30 ہزار روپے جس کے پاس ہو یا اتنا مال ہو ایکسٹرا، تو لگ بھگ اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ تو زکوٰۃ تو اس کو دینا ہے جس کے پاس مال ہو، لیکن فطرہ تو ہر ایک انسان جو کھانا کھاتا ہے اور اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ کھانا کھلا سکتا ہو، تو اس پر فطرہ واجب ہے۔ جو زکوٰۃ لیتا ہے اس کو بھی فطرہ نکالنا واجب ہے۔ اور کس پر واجب ہے؟ جو بڑے بوڑھے ہیں ان پر تو ہے ہی۔ کسی فیملی میں اگر 6 ممبر ہے تو 6 کا فطرہ نکالنا واجب ہے۔ اگر کوئی بچہ چاند رات کے دن بھی پیدا ہوا تو عید کے دن اس کا فطرہ نکالنا واجب ہے، یعنی ہر فرد کا ایک حصہ ہوگا۔ اور ایک فطرے کے حصے کی رقم کتنی ہوتی ہے؟ تقریباً کم و بیش تقریباً 2.5 کلو۔ کتنا؟ اب 2.5 کلو میں فطرہ دینا کیا ہے؟ کیا فطرہ دینا بھائی؟ اناج، زمین میں سے جو اناج نکلتا وہ۔ اب اس میں کچھ بھی دے سکتے ہو تم، چاول، گیہوں، پیسا ہوا گیہوں، باجرہ، کاجو بادام، کھجور وغیرہ وغیرہ۔ اب کھجور تو ویسے پھل ہے، لیکن جو اناج ہوتا اس میں سے 2.5 کلو تم کوئی بھی دے سکتے ہو۔ تو سب سے اچھا ہے روٹی دے دو۔ کیا دے دو؟ کیونکہ آٹا جو ہے وہ ہم بہت دنوں تک کھا سکتے ہیں، دال بھی کھا سکتے ہیں، چاول بھی کھا سکتے ہیں، تو ایسی چیز دو جو خراب نہ ہو اور بہت دنوں تک چل سکے۔ لیکن گوشت، مرغی، انڈا وغیرہ یہ فطرے میں نہیں دے سکتے۔ اب فطرہ دینا کس کو ہے؟ جب زکوٰۃ لینے والا بھی فطرہ دے رہا ہے تو فطرہ دینا کس کو ہے؟
نہایت ہی غریب، جس کے پاس کھانے تک کا کوئی سامان نہ ہو، پیسہ تو نہیں ہے لیکن کھانے تک کا سامان بھی نہ ہو، اتنا غریب کوئی ہو۔ اب اتنا غریب کون ہوتا ہے؟ یا تو کوئی یتیم ہوتا، یا کوئی بیوہ ہوتی جس کا شوہر بھی مر گیا اور اس کے بچے بھی نہیں ہیں۔ تو ایسا جس کا کوئی نہیں ہے اور اس کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، نہ وہ خود کما سکتا ہو، تو ایسے ایک شخص کو فطرہ دے دو، یا پھر سب کا فطرہ ایک ساتھ ملاؤ، اور جو گاؤں میں بھوک مری یا کوئی ایسی آپتی آ گئی ہو تو اس جگہ جا کے فطرے کی رقم یعنی فطرے کا مال بانٹ دو، تاکہ ہمارا فطرہ صحیح ہو۔ باپو کو دے دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ باپو پیسہ مانگتا ہے، اور باپو کے پاس کم سے کم اتنا پیسہ تو ہوتا ہے کہ وہ خود کا فطرہ نکال سکے۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ باپو کے پاس خود کا موبائل ہوتا ہے، باپو کے پاس ایکسٹرا گھر ہوتا ہے اور ایکسٹرا کپڑے بھی ہوتے ہیں، اور اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ وہ اکھے سال کھا لے ہوئے، اتنا پیسہ ان کو پبلک بٹور کے دے دیتی ہے۔ اب کیا کرتے ان پیسوں کا وہ بات کی بات ہے، لیکن باپو کو دے دینے سے فطرہ ادا نہیں ہوتا۔ دینا کس کو ہے؟ جن کے پاس بالکل کھانا نہیں ہو۔ سمجھ میں آ گئی؟ اور فطرہ دینا کب ہے؟ عید کی نماز کے پہلے۔ اور اگر تم کو نہیں مل رہا کوئی کہ بھئی مجھے تو کوئی ایسا ملا ہی نہیں ہے، تو فطرے کی رقم الگ سے یا فطرے کا جو مال ہے الگ سے نکال کے رکھ دو، اور جیسے ہی تم کو ملے ایسا انسان وہ نہایت ہی غریب، تو اس کو تم فطرہ دے دو، یا سب کا فطرہ ایک ساتھ جمع کر کے ایسی جگہ پہنچا دو جہاں ایسے غریب لوگ رہتے ہو یا ضرورت ہو۔ سمجھ گئے؟ والسلام۔